ناظرین، آج ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ ملک کی ایک نامور صوفی گائکہ ملتان تشریف لائی ہیں۔ ہم نے سوچا آپ کے ساتھ ان کی ایک نشست کرائی جائے۔ میری مراد محترمہ تحسین سکینہ صاحبہ سے ہے۔ تحسین صاحبہ، بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ جی۔ سب سے پہلے یہ بتائیں، مدینۃ الاولیاء ملتان فقیروں کی دھرتی میں آ کے کیسا لگا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کرم ہو تو پھر اس دربار پہ سلام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اتنی پاک درگاہ ہے، اتنی پاک درگاہ ہے کہ جب میں سب سے پہلے میں دربار پہ آئی شاہ شمس تبریز، تو جب میں اندر گئی تو وہاں کا ماحول، روحانیت اتنی خوبصورت تھی کہ میں دنیا کی ہر چیز کو بھول گئی، اتنی روحانیت تھی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے اوپر بڑا مالک کا کرم ہے کہ ہمیں یہ شرف بخشا انہوں نے کہ ہمیں سلام کرنے کا موقع ملا۔ آپ جیسے لاہور سے ٹریول کر کے ملتان پہنچی تو یہاں کی فضا میں آپ نے وہ روحانیت محسوس کی؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فنکار ہے وہ زیادہ حساس ہوتا ہے کہ عام انسان سے، تو آپ کی کیا فیلنگز تھیں؟ ملتان شریف میں انٹر ہوئی ہوں تو ہمارا مزاج اور میوزیشنوں کا مزاج سب کا مختلف ہو گیا، ہر چیز، بات میں، گفتگو میں، ہر چیز میں بدلاؤ آ گیا۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس دھرتی کا وہ پاکیزگی ہے جو انسان میں، روح میں کنورٹ ہوتی جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی پاک درگاہ میں اس وقت موجود ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اس دھرتی میں رہتے ہیں وہ بڑے خوش بخت ہیں، جیسے کہ آپ شفقت بھائی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اکثر کہتے ہیں کہ جو نام کا، جس نام کی نسبت ہو، نام رکھا جائے، اس نسبت کا اثر رہتا ہے۔ تحسین سکینہ کس نے تجویز کیا، اور آپ کی شخصیت پہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا اثر ہوا؟ یہ سوال میرے اوپر پہلی دفعہ کسی نے کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی مہربانی ہے۔ میرا یہ نام میرے والد صاحب نے رکھا، میرے دادا ابو تھے، میرے استاد بھی تھے جو بچپن سے میری تعلیم اور تربیت کر رہے تھے، انہوں نے یہ میرا نام رکھا۔ ہمارے ہاں ایک علماء تھے، وہ ایک شاعر بھی تھے، محسن نقوی صاحب، آپ جانتے ہو، بہت بڑا نام، ہمارے ڈی جی خان سے ان کا تعلق۔ محسن نقوی صاحب، وہ ہمارے ایک دیہات ہے گجرانوالہ کے ساتھ، قلعہ دیدار سنگھ ایک قصبہ ہے، ادھر آئے وہ پڑھنے کے لیے۔ تو میرے والد صاحب بھی پڑھتے تھے، جو میرے استاد تھے، وہ مجلس پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو بندہ اپنی بیٹی کا نام تحسین سکینہ رکھے گا، سکینہ رکھے گا، اس کو جناب غازی عباس علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ میرے والد صاحب نے ادھر سے سنا، اور تیسرے دن میری پیدائش ہو گئی۔ میرے والد صاحب نے پھر ادھر سے سن کے تو میرا نام تحسین سکینہ رکھا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا بھی کرم ہے میرے اوپر، یہ اس نام کی برکت ہے۔ ویسے جب میں اس فیلڈ میں آئی تو بہت سے لوگوں نے کہا جی یہ تحسین سکینہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں پنڈورا سا نام ہے، تو اس کو چینج کر لیں، بہت لوگوں نے کہا، لیکن ہم نے کہا جی نہیں، اس نام کی ہی برکت ہے۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، کب موسیقی کا شوق ہوا، اور یہ لگاؤ، اور وہ تھوڑا سا میرے ناظرین اگر جاننا چاہیں آپ سے۔ بالکل، میرا جو لگاؤ تھا وہ شروع سے اس طرف تھا، میرا اسکول کی طرف لگاؤ نہیں تھا۔ ہمارے گھر ایک کلاس ہوتی تھی، بچیاں آتی تھی اور پڑھتی تھی، میرے والد صاحب ان کو سکھاتے تھے، تو وہ جب آتی تھی تو میری والدہ جو ہیں، کیونکہ میں جو میرے دادا ابو ہیں ہم ان کو ابو کہتے تھے، تو میری جو والدہ ہیں تو وہ مجھے صبح ڈانٹ کے اسکول بھیج دیا کرتی تھی۔ میرا جب بھی ٹائم لگتا تھا میں پھر اس وقت اسکول بیگ چھوڑ کے، میری دوسری بہن ہوتی تھی ادھر، وہ میرا بیگ لے آتی تھی اور میں اپنے والد صاحب کے پاس ہوتی تھی، دادا ابو کے پاس، میں نے وہاں سے آ کر تعلیم لینی، ان کے پاس ہی بیٹھے رہنا۔ میری امی نے کہنا جی یہ اسکول نہیں جاتی، یہ ایسے نہیں کرتی، آپ اس کو پاس بٹھا کے تو سنتے رہتے ہیں۔ وہ مجھے سنتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، تو وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ تمہیں نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا کرے گی، تم ہمیں دنیا داری کے پیچھے پجی پھرنی، اس طرح نہ کر، اس کا مزاج دیکھو، اس کا مزاج کیا ہے۔ پھر وہ میری والدہ صاحبہ نے بھی ایکسیپٹ کیا۔ پھر تعلیم جو ہے میری والد صاحب کی تھی ابتدائی، کیونکہ ہمارے گھر کا، میں نے جیسے آپ کو فرمایا کہ گھر کا ماحول ہی ایسا تھا، کلاسیں ہونی، لوگوں کو پڑھانا، لوگوں نے آنا، پھر ماحول سے وہ بستگی رہی، تو شروع سے ہی عارفانہ کلام کی طرف اس لیے رجوع رہا کیونکہ گھر کا ماحول بھی ایسا ملا۔ اور جب میری شادی ہو گئی تو میرے میاں صاحب جو تھے، اللہ ان کو زندگی دے، تو وہ ایک صوفی کے ماننے والے تھے، ایک ہمارے بزرگ تھے۔ میرے میاں صاحب کی پہلے جو نجی زندگی تھی وہ بڑی مختلف تھی،
لوگوں سے مار کٹائی، تھانہ، ایسے وہ فلان، بڑا مطلب سیاپے والی زندگی تھی. تو وہ جب ان کو وہ بابا جی ملے تو انہوں نے ان کی ساری لائف چینج کر دی. پھر ہماری شادی ہو گئی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بابا جی فرماتے تھے کہ عابدہ جی نے ایک کلام پڑھا ہے، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، واہ، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. انہوں نے کہا ایک عورت ہے اور یہ بات بہت بڑی ہے. واہ، اس کیا گہری بات ہے، اس کیا گہری بات کو بات ہے. سمجھو کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. اگر میں لبرٹی لوں تحسین صاحبہ جی کہ یہ ذرا گنگنا لیں میرے ناظرین کے لیے ذرا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، واہ، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، واہ واہ واہ، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. کیا بات ہے، کیا آپ نے ایک سما باندھ دیا ہے تحسین صاحبہ. عابدہ پروین صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ میں نے آپ کے بہت سارے پروگرامز بھی دیکھے ہیں، آپ کے انٹرویوز بھی سنے ہیں. اس میں آپ نے کہا کہ روحانی، ان سے میرا ایک روحانی تعلق سا ہے، آپ سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہوں گی. ذرا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی، آپ نے یہ پہلے بھی میرے سے بات سنی ہوگی، عورت کے لیے یہ فیلڈ بہت مشکل ہے. اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی عورت ہے یا اگر مرد ہے، اس کی روح کا وضو ہے، واہ واہ، اس کی وابستگی اس کے ساتھ ہے، تو کوئی بھی اس کو ایسے نظریے سے دیکھ ہی نہیں سکتا. میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ماننا ہے. کیونکہ مجھے جب سے میں اس فیلڈ میں آئی ہوں، میں نے ایسا کوئی بندہ ہی نہیں دیکھا جس کی نظر میں وہ پلیتی ہو. میں بائیمان یہ بات کر رہی ہوں آپ سے، میں نے نہیں کوئی ایسا بندہ دیکھا کہ جس کے اندر وہ روحانیت والی، کیونکہ ہمارا کلام ہی ایسا ہے. لوگوں کو پتہ ہے، یہ پڑھتی ہیں اور یہ کلام پڑھتی ہیں. کلام ایک ایسی چیز ہے کہ جو روح پہ اثر کرتا ہے. اس کو ہر کوئی بھی بندہ ہے وہ اگنور نہیں کر سکتا. صحیح، اس کلام کی اتنی تاثیر ہے. جب میں اس فیلڈ میں آئی تو پھر عابدہ جی پوری دنیا کے لیجنڈ، صرف پاکستان کے نہیں. آپ دیکھیں باہر جا کے گوروں کو صرف مولا کا ہی نام ایسا ہے، اور انہوں نے ابتدا جو ہے وہ مولا کا الاپ ہی ایسے کیا ہے کہ ایسے کسی نے نہیں کیا. واہ، اسی وقت انسان کسی اور کیفیت میں چلا جاتا ہے جو ان کے الاپ ہے. میں جب اس فیلڈ میں آئی تو میں نے ان سے مطلب یہ سیکھا کہ جیسی یہ خاتون ہیں، ان کو ہر بندے نے، میں یہ اللہ معاف کرے لوگ کہتے ہیں، لیکن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے یہ اتنی اونچی بات ہے جیسے میں ایک کیڑی ہوں. آپ نے فرمایا اپنی گفتگو کے سٹارٹ میں تحسین صاحبہ کہ گھر کا ماحول پڑھنے پڑھانے والا تھا، صوفی ماحول تھا. گھر سے تو تعلیم ملی آپ نے، آپ کے دادا سے جنہیں آپ ابو بھی کہتے تھیں. ان کے علاوہ باقاعدہ استاد آپ کے کون سے، اور سب سے پہلے ان سے کیا سیکھا آپ نے؟ ابتدا سے لے کے اور جب تک میری شادی نہیں ہوئی، اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی ڈیتھ کے پہلے میں ان سے ہی سیکھتی رہی. لیکن یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس میں کبھی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ہر چیز آتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی ہے، وہ اگر کوئی جگہ لیتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیز اس نے میرے سے اچھی کی ہے، یہ مجھے بھی کرنی چاہیے. تو یہ سیکھنے کا عمل ہے. میرے خیال میں یہ ساری زندگی رہنا چاہیے، اور جب تک یہ جاری رہے گا، انسان زندہ رہے گا، جب تک یہ سمجھے گا کہ میں نے ہر چیز سیکھ لی، پھر وہ مر جائے گا. کیونکہ انسان اس وقت تک یہی سمجھتا ہے مرنے کے بعد انسان کمپلیٹ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. بالکل. آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے جو شوہر، ان کا کتنا ہاتھ ہے آپ کی اس کامیابی میں، اس شہرت میں؟ راجپوت ایسی فیملی ہے جس میں عورت ذرا باہر کم نکلتی، لیکن ادھر ہی بات آ گئی کہ وہ ایک جو ان کے بزرگ تھے نا، وہ انہوں نے چیز ان کے اندر سے نکال دی تھی، عورت اور مرد کی.
ان کی خود بہت زیادہ وہ ان کے اندر وہ چیز ہے کہ یہ پڑھے. اور جب میں کوئی جگہ لیتی ہوں یا ایسا کوئی, تو جو ابھی آپ کی کیفیت تھی سیم ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مطلب ان کو میں سمجھتی ہوں کہ لوگ جو سننے والے ہیں ان سے زیادہ لگاؤ ہے ان کا مجھے سننا. ان کی ڈیمانڈ ہی میرے سے یہ ہے کہ آپ ریہرسل کرو, آپ کلام یاد کرو, آپ ایسے کرو, یہ جگہ آپ نے لی تھی تھوڑا سا مجھے وہ سنا دو, بس یہ ان کی باتیں ہوتی ہیں. واہ واہ. اچھا, آپ نے تحسین سکینہ صاحبہ آپ نے اردو میں بھی گایا, سندھی, پنجابی, سرائکی, فارسی میں بھی گایا, تو اتنی زبانیں کیسے ایک سنگر کے لیے, ایک یہ تو خدا کی عنایت ضرور ہوتی ہے اس میں, لیکن پھر بھی یہ آپ کو مشکل نہیں پڑی اس میں؟ جو بھی میں نے گایا میں نے دل سے گایا, میں نے وہ گایا ہی نہیں جو میں دل سے نہیں گا سکتی. مجھے بہت زیادہ کیوریز آئی کہ آپ یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, اتنی مرضی ڈیمانڈ آئے, جو مرضی ہو جائے, لیکن میں نے وہی کام کیا جو میرے دل سے, میرے دل نے کہا کہ یہ کر لو, جو میری روح نے جس کو ایکسیپٹ کیا ہے, جس کا مجھے خود بھی مزہ آیا, صحیح, میں نے وہی کام کیا. ملتان کی دھرتی میں اور میٹھی سرائکی زبان میں اگر کچھ نہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اگر عطا ہو. لجپال سانول لگیاں نباچا کو جیت کملی, کو جیت کملی نو گل نال لاچا لجپال سانول لگیاں نباچا لجپال سانول کو جیت کملی, کو جیت کملی نو گل نال لاچا لجپال سانول لگیاں نباچا لجپال سانول. واہ واہ. سانول ہمارے ایک تشبیہ ہے, محبوب کی تشبیہ ہے اس میں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے خواجہ صاحب کا کلام آپ نے یہ عطا کیا, کس صوفی شاعر کو آپ پڑھنا زیادہ پسند کرتی ہیں, بہت دل کے قریب ہوں؟ ویسے تو سارے ہمارے صوفی شعراء جو ہیں, اس آپ کا پسندیدہ کون ہے؟ میرے سارے ہی پسندیدہ ہیں, میں تو کسی کو نہیں یہ کہہ سکتی. میں سارے کلام عارفانہ پڑھتی ہوں, لیکن جتنی کھول کے بات بلے شاہ صاحب نے کی ہیں, سارے شاعروں نے بات کی ہے, لیکن وہ کسی کا کوئی انداز تھا, کسی کا کوئی انداز تھا, لیکن بلے شاہ صاحب نے بہت کھول کے بات واضح کی. تو زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ بلے شاہ صاحب کا کلام, ایسے تو سارے کلام بہت ہی خوبصورت ہیں, لیکن کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ بلے شاہ صاحب کا کلام. بلے شاہ صاحب کا اگر کوئی کلام عطا ہو جو آپ کا پسندیدہ کلام ہو ہمارے ناظرین کے لیے. تیرے عشق نہ چایا, تیرے عشق نہ چایا کر کے تھیا تھیا, چھیتی آوی وے طبیبا, چھیتی بوڑی وے طبیبا, نہیں تو میں مر گئیاں. اس عشق نے ڈیرا میرے دل وچ کیتا, اس عشق نے ڈیرا میرے دل وچ کیتا, بھر کے زہر پیالہ میں تایا پہ پیتا. سانو گائل کر کے, سانو گھائل کر کے, سانو گائل کر کے پھر خبر نہ لیا, چھیتی آوی وے طبیبا, چھیتی بوڑی وے طبیبا, نہیں تو میں مر گئیاں. میں نے آپ کی ایک دو ویڈیوز دیکھی عابدہ جی کے ساتھ, آپ جب ان کے گئیں تو آپ ان کے قدموں میں بیٹھیں, کیونکہ وہ عابدہ جی کا ایک بہت بڑا قد ہے, ان کا بہت بڑا احترام ہے. بے شک بے شک. تو عابدہ جی نے کچھ آپ کو کچھ ٹپس دیں کہ تحسین اس انداز میں اگر گاؤ تو زیادہ بہتر وہ ہو؟ جب میں ملی اور کچھ لوگ اور بھی ساتھ تھے, میرے سے پہلے کچھ
ہمارے جاننے والے تھے وہ گئے ان کے پاس. جب میرا ایک بہت کلام وائرل ہوا گھڑولی, تو لوگ گئے ان کے پاس, تو انہوں نے کہا, میری بات انہوں نے کی, تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس بچی پہ بہت راضی ہوں, جو میرے ذہن میں خیال تھا اللہ ان کو زندگی دے, اتنی زندگی دے. انہوں نے کہا میں سمجھتی کہ میرے جو بعد آئے گا اس کا ذائچہ یہ ہونا چاہیے. واہ واہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے سے ابھی تک وہ بچی نہیں ملی, لیکن اس کا مزاج, اس کا انداز, اس کا گانے کا سٹائل, وہ سارا جو میں سوچتی تھی وہ بالکل. تو آپ کی کیا فیلنگز تھیں؟ میں آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ میری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جس کو آپ ایک بہت بڑا خزانہ سمجھتے ہوں تو اس میں کچھ چیزیں باہر نکل کے آئیں, اور وہ کیسا لگتا ہوگا آپ کو. تو لوگوں نے جب مجھے بتایا تو مجھے بہت زیادہ خوشی فیل ہوئی, میرے گھر والوں کو, میرے میاں کو, کیونکہ ہمارا یہ ایک بہت, کیونکہ ہم اس چیز کا خود بھی ایک مزہ لیتے اور لینا چاہیے. اس کے بعد پھر جب میری ملاقات ہوئی تو مریم جو ان کی بیٹی ہیں جی, تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا یہ تحسین ہے. تو انہوں نے میرا ہاتھ چوما, میرا ماتھا چوما, میرے چومنے سے پہلے ہی انہوں نے مجھے چوم لیا. واہ واہ. تو جب آپ کہاں پر ہی ہوں گی؟ جی جی, میری کیفیت اس وقت بہت یہ کپ کپی تھی, اور پیکیجز مال میں وہ ایک دفعہ آئی, انہوں نے میرے ساتھ, وہ بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے, میں اور وہ اکٹھے تھے, پھر ملاقات ہوئی. وہ بہت پیار کرتی ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. بے شک یہ بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں, یہ بڑے لوگ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے تو عابدہ جی کو جب بھی دیکھا, وہ جہاں بھی گئے سب سے وہ جھک کے, ہمیشہ وہ جھکے ہوئے ہیں, اور بڑے کہہ گئے ہیں کہ جھکے ہوئے درخت کو ہی پھل لگتا ہے اس میں. عابدہ جی کا بڑا نام. اچھا, عابدہ جی کے علاوہ کسے آپ سنتی ہیں یا کون پسند ہے؟ مجھے سارے آرٹسٹ ہی بہت پسند ہیں. مجھے اصل میں جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کوئی نہ کوئی چیز مل جائے مجھے. غلام علی صاحب ہو گئے, محمود جی سے ہو گئی, ان کے علاوہ نصرت صاحب ہو گئے, واہ واہ, سجاد علی بھائی ہو گئے, بڑے نام ہیں ہمارے. تو یہ ان کا بڑا سافٹ سا گانا ہے, تو ان میں بہت سی چیزیں, بندہ تو الف پکا لے تو وہی بہت بات. اس میں بڑی بات کرتی ہے آپ نے. تو یہ تو سیکھنے کا عمل ہے, بڑی بات کر دی. الف نہیں آتی, سب سے زیادہ کام جو ہے وہ الف کا ہے. اس کو ہی بندہ پڑھ لے تو انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, باقی یہ تو ایک سمندر ہے. بے شک. محسن نقوی کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے اپنی پیدائش سے پہلے کی واقعہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا. نقوی صاحب کا بھی کوئی کلام پڑھنے کا آپ کا اتفاق ہوا؟ یہ اتنی زیادہ سٹرگل ہے, اتنی زیادہ بھاگ دوڑ ہے, کیونکہ ابھی جو ہے وہ دوسرے ٹریک عارفانہ کلام ہم کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر ٹور شروع ہو جاتے ہیں. گرمیوں میں یہ ہوتا ہے, سردیوں میں دوسرا پاکستان میں زیادہ کام ہوتا ہے, تو اس لیے پھر جو تھوڑا بہت رمضان میں ٹائم مل جاتا ہے, جیسے محرم سفر میں ٹائم ملتا ہے, یہ ہمارا ریکارڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کر لیں, کیونکہ جب بیزی رہیں تو پھر وہ جو ہمارے ٹریکس ہیں وہ آتے رہیں. بالکل. لیکن ضرور انشاءاللہ. ایک آپ نے شاعر سنے ہوں گے تجمل کلیم صاحب. جی ہاں, بڑا نام ہے ہمارا, بہت بڑا نام ہے پنجابی کا. جی ہاں, تو ان کی بھی بڑی اچھے کلام, بہت تو اچھے. ابھی میں نے ان کا بھی کلام کرنا ہے, وہ بھی میرے سر کے اوپر قرضہ ہے. یہ تو اتنا سمندر ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں تو آپ کو پورا اس کی تشنگی رہ جاتی ہے. دنیا کے کس ممالک میں آپ نے پرفارم کیا؟ میں جی ناروے گئی, پھر اس کے بعد انگلینڈ گئی, ابھی میں آسٹریلیا جا رہی ہوں, اس کے بعد میرا 1-2 ماہ کے بعد امریکہ اور کینیڈا کا وہ ہے وزٹ. کچھ ناظرین یا سامعین ایسے بھی ہوں گے جنہیں شاید زبان سمجھ نہ آ رہی ہوگی, لیکن وہ میوزک پہ جھوم رہے ہوں گے. آپ وہ انجوائے کرتی ہیں ان کا وہ؟ جب میں اوسلو میلہ پہ گئی تو کیونکہ ہمارا ایک جو انداز ہے وہ ایسا ہے, جب کوئی بھی مولا کا نام ہم پیش کرتے تھے, دمال ہو گیا, اس کے جو بھی ہم نے پیش کیا, جب مولا کا, میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ جب مولا کا ذکر آتا ہے تو اس نام میں ہی اتنی تاثیر ہے کہ وہ اگلے کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے, وہ چاہے گورا ہو یا کالا ہو یا مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, اس نام میں بہت بڑی تاثیر ہے. میں نے ادھر گورے بھی جھومتے دیکھے ہیں, میں نے کالے بھی دیکھے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں فنکار کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ کمال والے کا بہت بڑا کمال ہے. کس ملک کے حاضرین نے آپ کو متاثر کیا؟ لندن کے لوگ بہت اچھے تھے, بہت اچھا انہوں نے رسپانس دیا, اور ہمارے کم شوز تھے لیکن اتنے اچھے شوز گئے کہ کافی زیادہ شوز اور آ گئے.
واہ. انہیں مقبول ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ کی زندگی کا سب سے خوشی کا لمحہ اور غمی کا لمحہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ. غمی کا لمحہ یہ تھا جب میرے والد صاحب چلے گئے. انہوں نے میرے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کیا کہ جب میں پڑھتی تھی تو وہ روتے تھے اور ایک جگہ کہتی تھی تو وہ کہتے تھے پھر یہی جگہ کہو. مطلب ان کا پورا فوکس میرے اوپر تھا. اور جب وہ دنیا سے گئے تو میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میں زندہ رہوں گی. اور جب مجھے مالک نے بیٹی نوازی, زندگی خوبصورت لمحہ جو تھا بہت زیادہ. میری جب بیٹی آئی میری زندگی میں بہت زیادہ چینجنگ آئی. میرے بڑے زیادہ مسائل ایسے اچھے ہو گئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور جب وہ پڑھتی ہے, میرا بیٹا ماشاءاللہ اذان عباس اس کا نام ہے, وہ جب پڑھتا ہے, میری فیملی بہت خوبصورت سی ہے, چھوٹی سی فیملی ہے لیکن ہم ایک دوسرے کی روح ہیں. میرے وہ بہت ایک جب بیٹی ہوئی تو میرے لیے وہ بہت خوشی کا لمحہ تھا. اس فن کو کس نے کیری کیا ہے, یا آپ چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی دونوں آئیں یا کوئی ایک آئے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا اچھا ٹیلنٹ ہے, اتنا خوبصورت ہے, اس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے, اس میں روحانیت بھی ہے اور بقا بھی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں میری بیٹی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اور میرا بیٹا بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ, اب میری 2-3 دن پہلے میری بیٹی کی ایک آڈیو تھی, وہ کرنے کے لیے گئے تو بیٹا بھی ساتھ تھا. اس نے کہا جی یہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا, میں بھی کر سکتا ہوں. تو اس نے بھی کشن کے اوپر کھڑے ہو کے مائک لگا کے اس نے بھی ووکل کر دیا. تو میں یہ سمجھتی اتنی خوبصورت فیلڈ ہے کہ دونوں کو آنا چاہیے. اس میں بہت مالک نے عزت دی ہے ان کو بھی. ماشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیں تحسین سکینہ صاحبہ, آپ نے ابھی ذکر کیا آپ کے والد صاحب کا, آپ انہیں ہم ٹربیوٹ پیش کرنا چاہیں آپ, اور وہ کوئی خاص چیز جو وہ آپ سے سنا کرتے تھے اگر وہ ہمارے ناظرین کو عطا کریں. جی بالکل ضرور. وہ ایک سلام تھا, وہ میں آپ کو ضرور دوں. جی عطا ہو. جبریل نے جھولایا جھولا تیرا حسین, واہ. اب پتھروں کے ڈھیر میں, اب پتھروں کے ڈھیر میں کیسے پڑا حسین, جبریل نے جھولایا جھولا تیرا حسین. سبحان اللہ. یہ بہت شوق سے سنتے تھے. آخر میں مجھے یہ فرمائیں کہ آنے والے جو ہمارے نئے سنگر ہیں, بچے ہیں جو آ رہے ہیں, انہیں کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. سارا کچھ اب ادب کی بات ہے. اپنے استادوں کی قدر کریں. ہمیں یہ چیزیں مل گئی ہیں بہت جلدی. جو لوگ محنت کر کے چلے گئے ہیں, جتنے نصرت صاحب نے محنت کی ہے, واہ واہ. سننے میں آتا ہے کہ جب وہ سوتے تھے تو ان کے جو پاؤں تھے وہ بھی ایک ردم سے چل رہے ہوتے تھے. واہ واہ. کتنی محنت کی, بڑی بات ہے. دنیا سے چلے گئے, ان کو کتنے سال ہو گئے. ان کے جانے کے بعد ان کے بہت سے کلام وائرل ہو گئے. جی ہاں. سوچیں کتنی محنت کر کے گئے ہیں. بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. تو ہم کہیں کہ ہم اپنے استادوں سے اوپر ہیں, یہ بہت غلط بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں ایک تلخ مگر سچا ایک آپ سے کمنٹس جاننا چاہوں گا. ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں, بجائے جو ہمارا ایک بر صغیر میں نام تھا, ہمارے بچے بہت تنزلی کا شکار ہیں. وجہ کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے؟ میرے خیال میں جو گانا ہے, یہ عارفانہ کلام ہے, وہ 3-4 منٹ کے بعد رچتا ہے. اب چھوٹی چھوٹی ایپس ہیں, وہ 30 سیکنڈ کی ہیں, 2 سیکنڈ کی ہیں. وہ کلام کا کیا پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ نے کیا کہہ دیا. صحیح کہہ رہی ہیں. لوگ زیادہ ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں, لوگ زیادہ جلدی میں چلے گئے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لو جو آتا ہم نے. لیکن نہیں, یہ محنت کا کام ہے. انسان سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جائے, اس کو پتہ ہوتا ہے اس نے نیچے کیسے آنا ہے, اس نے اوپر کیسے جانا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ عارضی چیزیں ہیں.
یہ ایسے آئیں گی ایسے چلے جائیں گی. ایسے میوزک کو ساری زندگی کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ایسی چیز ہے جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوں تو غلام فرید صاحب کی کافی سنیں تو آپ کو خیال کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. بے شک. یہ کلام کو کبھی زوال نہیں ہے. انسان کو زوال ہے اس کی نیت سے. اس کی نیت بہتر نہیں. دیکھیں وہ اپنے کام کو پوج رہے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. اپنے کام کے ساتھ انصاف کریں بس. بہت شکریہ تحسین سکینہ صاحبہ. دل نہیں کر رہا کہ ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں لگا کہ کس وقت ٹائم ختم ہو گیا، لیکن جاتے جاتے میں آخری گھڑولی کی ریکویسٹ کروں گا میرے ناظرین کے لیے تاکہ پھر ہم اسی پہ پروگرام پہ وائنڈ اپ بھی کریں. عطا ہو. ماہی یار دی گھڑولی بھر دی سونے یار دی گھڑولی بھر دی. ماہی یار دی گھڑولی بھر دی سونے یار دی گھڑولی بھر دی. ایک اللہ کولوں میں ڈر دی ایک مولا کولوں میں ڈر دی. ماہی یار دی گھڑولی بھر دی سونے یار دی گھڑولی بھر دی. ماہی یار دی گھڑولی بھر دی سونے یار دی گھڑولی بھر دی. حسن حسین علی دا جایا پار امت دا سر تے چھایا. میں باندی شاہ حیدر دی میں گولی شاہ حیدر دی. ماہی یار دی گھڑولی بھر دی سونے یار دی گھڑولی بھر دی. سچل سارا نور الہی علی ولی دی ہے ہمراہی. میں ہر دم رب رب کر دی میں ہر دم مولا مولا کر دی. ماہی یار دی گھڑولی بھر دی سونے یار دی گھڑولی بھر دی. ماہی یار دی گھڑولی بھر دی. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے میزبان شفقت عباس ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.